على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ، بے شک او لوگ جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر او اس تے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، انہاں تے رحمت دے فرشتے اتردے نے۔ سلسلہ جاری ہے، بندہ مسلمان کیڑے کم کرے گا اللہ کریم انہاں تے اپنے رحمت دے فرشتے اتارے گا جڑے اس بندے دی حفاظت کرن دے، او دی مدد کرن دے۔ سبحان اللہ، دو بندیاں دا ذکر ہو چکیا پہلے، اج اگلا بندہ جس تے رحمت دا فرشتہ اترنا ہے، سب نالوں پہلے سانو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے انسان نو کس واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، کہ میں جنوں اور انساناں نو صرف اور صرف اپنی معرفت، اپنی عبادت، اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا وے۔ سبحان اللہ، عبادت اتنی دیر تک درست نہیں ہو سکتی جدن تک بندہ عبادت کرن دا علم نہ سیکھ لوے۔ سبحان اللہ، بندے نے پہلے علم سیکھنا ہے کہ عبادت کس طریقے نہ کیتی جائے گی اور کس چیز نے عبادت بننا ہے۔ مثلا انسان نے نماز پڑھنی ہے تو نماز واسطے پہلے کی ضروری ہے؟ طہارت ہے۔ ان طہارت دے انہوں مسائل آمدے ہون گے تو انہوں پتہ ہوئے گا نا کہ میں طہارت حاصل کر چکیا ہاں۔ سبحان اللہ، اگر اس نو طہارت دے مسائل نہیں آمدے اور بظاہراً اپنے آپ نو سمجھ لیندہ میں پاک کر رہا ہوں، ہو سکتا اس نے اپنے آپ نو پاک نہ کیتا ہوئے، ہن اس نے جڑی عبادت کرنی ہے انہیں اپنے ذہن دے مطابق اپنے آپ نو پاک سمجھیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے شریعت نے وہ طریقہ نہ دسیا ہوئے کہ یہ تک تو پاک نہیں ہویا، اس نے پھر جڑی عبادت کرنی ہے وہ عبادت وہ کسے کام دی نہیں ہوئے گی، کیونکہ عبادت واسطے طہارت ضروری ہے، اور طہارت دے پہلے مسائل سیکھے گا، طہارت بندے نو حاصل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد بندے نے نماز یا اس دے دیگر جو متعلقات نے وہ سیکھنے نے، تو پھر عبادت کرے گا تو اس نو لذت بھی ملے گی کہ عبادت کیتی کس طریقے نال جائے گی۔ المختصر بندہ مسلمان نے علم جڑا ہے نا اس نو پہلے سیکھنا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے سی کہ بندہ مسلمان تے ذمے 6 وجہ تی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ سی کہ رب نے تنوں عبادت دا حکم دیتا ہے، جدن تک تو علم نہیں سیکھیں گا تو عبادت نہیں صحیح ادا کر سکیں گا۔ دوسری وجہ حضرت امام فخر الدین رازی فرماندے رب نے تنوں گناہاں تو بچن دا حکم دیتا ہے، تو اگر یہ نہیں پہچان کر سکیں گا کہڑے کم گناہ نے صغیرہ کبیرہ تو انہاں تو بچ کیویں سکیں گا۔ تیسرا کام کہ اللہ کریم نے تنوں عدل و انصاف دا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کرن دے جو طور طریقے نے وہی اگر تو نہیں سیکھیں گا عدل و انصاف کیویں کر سکیں گا۔ چوتھا فرماندے نے مصیبتاں تے صبر دا حکم دیتا ہے، اگر تو اس نو نہیں سیکھ سکیں گا کہ مصیبتاں تے صبر کس طرح کرنا اور کس وقت صبر بندا ہے تو صبر کس طرح کر سکیں گا۔ سبحان اللہ، پنجواں آپ نے فرمایا
کہ اللہ کریم نے فرمایا میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو، اگر تو شکر دا طریقہ نہیں سیکھیں گا تو شکر کیویں ادا کریں گا۔ اور چھواں فرمایا کہ انسان دا کھلم کھلا دشمن شیطان ہے، اگر تو اپنے دشمن دی پہچان نہیں کر سکیں گا، اس دشمن دے ہیلیاں تو مکر بہانے جو بھی اودیاں سازشاں نے وسوسے انہاں تو بچ کیویں سکیں گا۔ اس واسطے بندہ مسلمان نے علم نو سیکھنا ہے، اور علم نور ہے، علم نور ہے، اور جتھے نور آندا ہے اتھے زوال نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ۔ علم دے نال ہی بندے نو معرفت الہی ہوندی ہے، علم دے ذریعے ہی بندہ عظمت رسالت نو پہچان سکدا وے، سبحان اللہ۔ علم دے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم دے مقرب بندیاں دی پہچان کر کے انہاں دا ادب و احترام کر سکدا وے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، دیگر اللہ دے مقربین بندے نے، اولیاء اعظام، ائمہ مجتہدین، انہاں ساریاں دی بندہ پہچان اور ادب و احترام اس وقت کرے جسے بندے نوں انہاں دے مقام و مرتبہ دی سمجھ آ جائے کہ اے تے اس رتبہ دے مالک نے، اساں انہاں دی گرد راہ نہیں پہنچ سکدے، پھر بندہ صحیح پہچان کر سکدا وے۔ المختصر علم انسان واسطے ضروری ہے، اور جڑے بندے پھر علم حاصل کردے نے، حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، معلم انسانیت حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم الا وضعت له الملائکہ ملائکۃ اجنحتہا ردم بما یصنع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا امام ابن ماجہ، حضرت سیدنا امام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہما، ان ہستیاں نے اس حدیث پاک نو روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے، کوئی بھی بندہ جس وقت علم حاصل کرنے واسطے علم دی تلاش وچ اپنے گھروں نکلدا ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے اپنے پراں نوں اس واسطے بچھا دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ کیوں بچھاندے نے؟ وہ اس واسطے بچھاندے نے کہ وہ اس دے اس عمل تو خوش ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ ردم بما یصنع، سبحان اللہ۔ اس خوشنودی دی وجہ تی جڑا بندے نے کام کیتا ہے وہ اپنے پر بچھا دیندے نے، اور اس دے بچھان دا مقصد اصل کی ہے کہ اس طالب علم دی شیطانی وسوسے دیگر رکاوٹاں جڑیاں او دے علم وچ آونیاں نے انہاں تو دی حفاظت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتے اس دی پھر مدد کردے نے، جس وقت فرشتہ مدد کرے گا اس وقت بندہ کامیابی دی طرف چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ المختصر سانو ساریاں نو خود بھی اپنیاں اولاداں نو بھی علم سیکھنے سکھانے دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بندہ مسلمان دے ذمے صرف اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچانا نہیں۔ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی اور اپنے بیوی بچیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہوندے سی، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ نو اور اپنے بیوی بچیاں نو بھلائی دے کم سکھاؤ۔ تے سیکھنا پہلے وے پھر عمل کرنا ہے۔ بعض بندے سیکھتے نہیں لیکن عمل کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں اسی ساری زندگی بڑے نیک کم کر رہے ہیں، لیکن علم نہ ہونے دی بنیاد تے ہو سکتا ہے انہاں کولوں او کم غلط ہو رہا ہوئے، او بجائے ثواب ملن دے او کسی ہوری طرف چلے جان گے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو علم حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اس علم دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔